بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سوال اور جواب کا سلسلہ ہمارے اندر ہلچل پیدا کرتا اور ہم کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کرتا۔ سوچو نا، ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے سے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے، بغیر دلیل کے، بغیر نشانی کے مانو۔ یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہم کو بچانے کے واسطے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، قدرت کی نشانیاں بتائی، ثبوت دیا، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ الحمدللہ، سوال اور جواب، سوال پوچھ کے سوچنے پہ مجبور کیا۔ ان سوالوں میں غور کرو جو قرآن پاک میں ہے، اور اگر یہ چھوٹے لگتے، ان سوالوں کی کوئی اہمیت نہیں نا، تو پھر ہم بھی کر کے بتائے، تم بھی کر کے بتاؤ۔ سوچو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ اس سوال کے بارے میں سوچ کے دیکھو۔ کیا تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اور ایک جگہ فرماتا اللہ تعالیٰ، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سوچ کے دیکھو، کس نے، کیوں، کیا، یہ سوال رہتے۔ ایمان کا تو افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر ثبوت کے، بغیر نشانی کے، بغیر گواہ کے اللہ کو مانا جائے۔ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ۔ ہم وہ سوالوں میں بھی غور نہیں کرتے۔ سوچ کے دیکھو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، سب کلام پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات پر۔ غور کرو ان سوال میں، آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ اس سوال میں غور کرو، اور اگر یہ سوال چھوٹا لگتا ہوگا تو بنا کے بتاؤ۔ سورج اور چاند کس نے بنائے؟ سوچو، ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی؟ زبان کو بولنے کی، چکھنے کی طاقت کس نے دی؟ ہاتھوں کو ہلنے کی طاقت کس نے دی؟ پاؤں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کس نے دی؟ کون ہے جو وہ سانسوں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو دل کو دھڑکا رہا ہے؟ سوچو، سوال سمجھ کے سوچو کہ یہ اللہ رب العزت کے سوال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر دیکھے ہم نے مانے اللہ کو، لیکن ہم پوری طرح سے دنیا کے اندر غرق ہو چکے، تو ہمارے رب نے ہم کو یہ نشانیاں بتائی، دیکھو۔ اب دیکھ کے بھی نہیں سوچتے نا، تو کم سے کم سوال میں غور کرنے کے واسطے تو سوچو۔ سوال تو تم کو سوچنے میں مجبور کرے، لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے کٹھور اور کتنے سخت دل رہیں گے کہ سوال پوچھنے کے بعد بھی سوال کا جواب نہیں سوچتے۔ سوچ کے دیکھو نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے سروں پر اڑتے ہوئے ان پرندوں کو تو دیکھو آسمان میں، ان کو کون تھامتا؟ یہ بھی ایک سوال ہوا، کون تھامتا؟ سوچ کے دیکھو، ایک ہوا میں کاغذ اچھال کے بتاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس بات میں بھی ان کے واسطے سوچنے سمجھنے کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ وہ جو گائے کے پیٹوں میں گوبر اور لہو ہوتا ہے، گائے اور بھینسوں کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہوتا ہے، اس کو ہٹا کے ہم تم کو خالص اور خوشگوار ذائقے دار دودھ پلاتے ہیں۔
क्या कोई और भी है जो ये सब करके दिखाए? करके दिखाए। जब अल्लाह की बड़ाई हमारे दिल में आएंगी ना, तो ये जो छोटे छोटे बातें की ख्वाहिश बन रही ना हमारे दिल में, और उसके वो मकसद बना डाले ना हम, ये सब निकल जाएगा। जब बड़े बातें की अहमियत हमारे दिल में आ जाएंगी ना, तो छोटे छोटे की बातें की अहमियत खुद ब खुद निकल जाएंगी। और छोटी छोटी ख्वाहिशों को मकसद बना के जो आज हम जी रहे ना, वो हम छोड़ देंगे। अल्लाह के वास्ते ये छोटी बात नहीं है। इन सवालों में गौर करो, गौर करो। फलों के रंग और उसके जायके और उसमें मिठास और उसमें खुशबू और उसका कलर, सोचो। उसका हर फल का अलग अलग जायका। क्या कोई और भी है जो ये सब करके दिखाए? नहीं कर सकता ना कोई अल्लाह के सिवा। उसी अल्लाह ने हमारे वास्ते हिदायत के वास्ते कुरान नाजिल किया। उसी हमारे परवरदिगार ने हमारी हिदायत के वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। सोचो, अल्लाह से दूर, हिदायत से दूर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हम अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे। अल्लाह के वास्ते गौर करो। सवाल और जवाब का सिलसिला इंसान के अंदर हलचल मचाता। दुनिया में अगर किसको कुछ सिखाने का रहे ना, तो सवाल जवाब करते वो। ऊपर वाले ने भी हमसे सवाल किया ना, इस सवाल में गौर करो। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सोचने समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता कर।